الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج جب مغرب سے پہلے گاؤں میں داخلہ ہوا تو یہاں کے ہر چھوٹے بڑے کو میں نے شاداں و فرحاں دیکھا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ تحقیق حال سے یہ پتہ چلا کہ آج گاؤں کے 50 سال سے متجاوز عمر رکھنے والے عبدالعزیز صاحب حافظ عبدالعزیز صاحب بن گئے۔ اب تک ان کو عبدالعزیز صاحب کہتے تھے، آج سے ایک لقب ان کے ساتھ جڑا، حافظ عبدالعزیز صاحب۔ یہ بڑا شرف ان کو حاصل ہوا۔ ایک بات تو یہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بڑی عمروں میں حافظ ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 5 آیات لے کر اترتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزانہ 5 آیتیں یاد کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے شاگردوں کو صبح میں 5 آیات، شام کو 5 آیات یاد کراتے تھے۔ حضور صحابہ کو 5 آیات یاد کراتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم جب مکمل ہوا تو بڑی عمر کے بہت سے لوگ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ حفظ کر چکے تھے۔ قرآن کریم کا سیکھنا اور قرآن کریم کا حفظ کرنا دونوں کی ترغیب احادیث میں آئی۔ ایک صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول مجھے قرآن کریم یاد کرائیے۔ اس زمانے میں یاد کرنے کا اور یاد کرانے کا ایک نیا طریقہ تھا، اب وہ طریقہ نہیں ہے، ابھی بھی عرب میں وہ طریقہ جاری ہے۔ استاد ایک آیت پڑھتا ہے، شاگرد کو پڑھاتا ہے، پھر استاد پڑھتا ہے، پھر شاگرد پڑھتا ہے، اس طرح دونوں پڑھتے رہتے ہیں اور یاد ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے قرآن کریم کے یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جن سورتوں کے شروع میں الف لام را ہے وہ یاد کرو۔ کہا میں بوڑھا آدمی ہوں حضور، مجھے کہاں یاد ہو، بڑی عمر ہو گئی۔ یہ انہوں نے اپنے تئیں سوچا کہ عمر بڑی ہو جاتی ہے تو یاد کرنا ایک درجے میں مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر ہمت جوت لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حافظ صاحب نے 50 سال سے متجاوز کی عمر میں یہ بھی نہیں کہ آہستہ آہستہ یاد کیا، بلکہ 8 مہینے میں قرآن کریم حفظ بھی کر لیا۔ یہ ان کے لیے اور گاؤں والوں کے لیے بڑا شرف ہے، امت کو ایک حافظ قرآن ملا۔ حفاظ قرآن کریم جو ملت میں ہیں ان کے اندر ایک کی زیادتی ہوئی۔ اس سے پہلے ہمارے مولانا زبیر صاحب کے پاس ایک معمر صاحب نے پورا قرآن کریم نادرہ پڑھا اور تلاوت کیا، تو انہوں نے عرض کیا حضور مجھ سے نہیں یاد ہوگا، تو فرمایا جن سورتوں کے شروع میں حامیم ہے وہ یاد کرو۔ کہا وہ بھی نہیں ہو، مشکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذا زلزلت الارض زلزالہا یاد کرائی، چند منٹوں میں ان کو یاد ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جاتے ہوئے کہ یہ معمولی آدمی کامیاب ہو گیا، قرآن کریم کا ایک حصہ اس کے دل میں آ گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن کریم بالکل نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت دی جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی عظیم سورت نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے جو قرآن میں ہے۔ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، اور اتنی بڑی اور اہم صورت ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا زہریلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر زہر کے لیے اس کو کاٹنے والا تریاق دنیا میں اتارا ہے۔
جس کو ہم لوگ توڑ کہتے ہیں. جیسے بریانی ہیوی کھانا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ اوپر سے دہی پیا جائے، یہ اس کا توڑ ہے. میں نے اس کا نام جوڑ رکھا. تو بعض چیزوں کے ساتھ بعض چیزوں کا جوڑ ہوتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کے ساتھ اس کی شفا نہ اتاری ہو. ایک حدیث ہے، ما انزل اللہ داء الا نزل به دواء. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج نہ دیا. اور علاج بہت قریب ہوتا ہے لیکن تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی ایک دلیل سنیے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے اور تمہارے پاس اس کھانے کے علاوہ کوئی کھانا نہ ہو، یہ میں نے میری طرف سے زیادتی کی، حدیث میں نہیں، تو اس مکھی کو کھانے میں یا پینے کی چیز میں ڈوبا دیجیے، پھر پھینک دیجیے اور کھانا پینا کھائیے. آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیا وجہ؟ وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا جب مکھی گرتی ہیں تو بیماری کے بیکٹیریا والا پر پہلے گراتی ہے، اللہ نے اس کے دوسرے پر میں شفا کا سامان رکھا ہے. اب بیماری والا پر ڈال دیا تو بیکٹیریا بیماری کے اندر پھیل گئے. اب اس کو دور کرنے کا راستہ یہ کہ دوسرا پر بھی اندر ڈال دیا جائے تاکہ شفا کے بیکٹیریا بیماری کے بیکٹیریا کو کھا جائے، یہ کھانے سے کوئی نقصان نہ ہو. کتنا خیال ہے سرکار کو امت کا کہ کوئی کھا کے بیمار نہ ہو جائے، اس کی بھی سرکار کو فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زہر کا بھی تریاق رکھا ہے. بچھو کاٹ گیا، سانپ کاٹ گیا، اس کے بھی علاج قرآنی رکھیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جس کو زہر چڑھا تھا اس کا علاج کیا تھا. اللہ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا ہے، شفا دینے والی سورت ہے. اس کو یاد کر لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں مسلمان کے ہر بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ یاد ہے. یہ پورے قرآن کا نچوڑ یاد ہو گیا، پورے قرآن کا خلاصہ یاد ہو گیا. ابھی 14 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد چنار واڑہ مسجد میں ایک بیان حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے سلسلے میں ہوا. اس نے ایک بات عرض کی تھی، میں نے وہ آدھی رہ گئی تھی، آج یہاں اس کو مکمل کرتا ہوں، آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس بات کو خالی ذہن میں رکھیے کہ ہر زہر کا تریاق اور ہر بیماری کا علاج ہے. ایک جگہ جلسہ تھا، جلسے میں ایک بزرگ نے تقریر فرما کر دنیا کی ہر چیز کو زہر قرار دیا کہ یہ دنیا زہریلی ہے اور خطرناک ہے.
یہ خطرناک اور زہریلی دنیا کے اندر ہم جائیں تو یہ زہر ہم کو مار ڈالے گا. بات ختم کر. ڈرایا، لوگوں کو دھمکایا کہ مادیات اور دنیا کے جنون سے اپنے آپ کو بچاؤ اور آخرت کی تیاری اور فکر کرو. اس کے بعد میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا نمبر تھا، چونکہ صدر تھے وہ، تو انہوں نے پہلے تو یہ فرمایا کہ حضرت مولانا نے بالکل درست بات فرمائی کہ دنیا کی ہر چیز زہریلی ہے، لیکن اللہ نے ہر زہر کا تریاق بھی اتارا ہے. زہریلی تو ضرور ہے، لیکن کوئی نہ کوئی علاج بھی تو اتارا ہوگا، کیونکہ دنیا میں رہنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے، تو جئیں گے کیسے؟ یہ زہر کا تریاق اللہ نے اتارا ہے، اور وہ تریاق قرآن ہے. قرآن کریم جو ہے دنیا والے زہر کا تریاق. اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، اس سے پہلے قرآن کریم کے ٹیکے لگا دو تاکہ ہمارا بچہ دنیا کے زہر سے افیکٹڈ نہ ہو جائے. کتنا بہترین راستہ بتایا. تو آج کی دنیا جو زہریلی ہے اس میں بچے کو چھوڑنے سے پہلے اس کے سینے کو قرآن کریم سے منور کر دو. ان کو مکتب میں بھیجو، وہاں کا ماحول ملے گا، عقیدوں کی جڑیں مضبوط ہوگی تو یونیورسٹی جائے گا. حضرت مولانا کے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکن تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا جگہ سے، ورنہ وہاں کا پرچار، وہاں کا ماحول، وہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے. بہت جلدی ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے وہاں کا. لڑکیوں کے ساتھ رہنا، دقیانوسی ذہن کے بچوں کے ساتھ ان کی باتیں سن سن کر اپنے ایمان کی حفاظت کر کے رہنا بڑا مشکل کام. ایک تمہیدی بات ختم ہو گئی. میں آپ تمام حضرات کو حضرت حافظ صاحب کے حفظ قرآن کریم کرنے پر بے حد مبارکباد دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اگلے رمضان میں ان کو تراویح کا موقع دیا جائے. تراویح پڑھانے سے قرآن کریم جو ہے زندہ رہتا ہے، تابندہ رہتا ہے. ایک سال نہ سنایا تو آدھا حافظ، دوسرے سال نہ سنایا تو خدا حافظ. اس لیے قرآن کریم کی قدر کرو. حفاظ کا قدر کرنا یہ ہے کہ روزانہ تلاوت کریں. عام لوگوں کا قدر کرنا یہ ہے کہ روزانہ قرآن کریم سے کچھ حصہ ضرور گھر میں پڑھا کریں. ماں بہنیں بھی پڑھیں، لوگ بھی پڑھیں، مسجدوں کو بھی آباد رکھو اور اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے اور قرآن کی تلاوت سے آباد رکھو. جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر سکینہ اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس پر ایک واقعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حافظ قرآن کریم ہیں اور روزانہ 12 رکعت تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد میں 15 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے. رمضان المبارک میں
پورا قرآن کریم روزانہ ایک مرتبہ پڑھتے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن دن کو، ایک قرآن رات کو، ایک قرآن تراویح میں 61 قرآن کریم ختم فرماتے۔ کوساڑی ایک گاؤں ہے، وہاں ایک حافظ قرآن کریم تھے، ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی تلاوت کرتے ہو؟ فرمایا 24 گھنٹے میں ایک قرآن کریم تجارت کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا اب تک کتنے قرآن کریم ختم ہوئے؟ جواب دیا 5000 سے زیادہ قرآن ختم کر۔ تو قرآن کے معجزات اور قرآن کے اعجازی پہلو آج بھی ہیں۔ قرآن زندہ کتاب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال سو قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا الشرمندہ تاویل نے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت والو، محمد عربی کا دامن تھامنے والو، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ جب تک قرآن کریم جیسی زندہ کتاب کے ساتھ وابستہ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے گا اور تمہارا کول بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کرو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم خالی کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ بھی، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی تھی، اور قرآن کریم چونکہ قیامت تک چلنا ہے اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لی۔ جویلری باکس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی، 100 روپے کا آئے گا، 200 روپے کا آئے گا، بہت اچھا ہوا تو 1000 روپے کا آئے گا، لیکن اس کے اندر زیور رکھ دیا، جویلری رکھ دی، اب اس کا ویلیو بڑھ گیا۔ اب اس کو لے جا کر رکھیں گے تو لاکر میں لاک کریں گے، اصل میں تو ہم لاک کرنا چاہتے ہیں جویلری کو، لیکن وہ جویلری باکس کو بھی سیکیورٹی جویلری والی مل رہی ہے۔ جیسے جویلری والی سیکیورٹی مل رہی ہے جویلری باکس کو، اسی طریقے سے جس سینے کے اندر اللہ قرآن رکھ دیتے ہیں اس کو سیکیورٹی اللہ تعالی والی ملی، اس کو اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ملتا۔ اور لوگ کہتے ہیں اس نے قرآن محفوظ کیا، اور میں کہتا ہوں تجھے قرآن نے محفوظ کیا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے آدمی حفاظت کے حصار میں اور قلعے میں اور اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ سکینہ کا نازل ہونا، آج ہمارے گھروں میں وحشت ہے، بہت سے اللہ والے گھروں میں گئے تو گھبراہٹ ان کو ہو رہی ہے، بھئی یہ گھر کیسا ہے، مسلمان کا گھر ہے؟ کوساڑی میں ہمارے شیخ آئے، شیخ الشیخ حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ، وہ تشریف لائے تھے، ایک گھر میں ان کو ٹھہرا۔ یہ وہ گھر تھا کہ جہاں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ ٹھہرے تھے رات۔
اور رات تہجد ادا فرمائی تھی، اور حضرت رات کو بہت روتے تھے اور بہت جو ہے آہ و بکا اور بہت تلاوت اور بہت دعاؤں کا اور ذکر کا ایک عجیب سلسلہ رات کو قائم ہو جاتا، کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے کمرے میں، جو کیفیت ان کی ہو جاتی۔ ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت ان کی ہو جاتی تھی کہ سر کہیں پڑا ہے، ہاتھ کہیں پڑا ہے، پیر کہیں پڑا ہے، یہ عالم ہو جاتا تھا۔ دیکھ کر لوگ گھبرا جائے، کیا ہوا حضرت؟ ایسا ذکر چاہیے؟ برسوں کی محنت کے بعد اللہ دیتے ہیں۔ اب وہ وہاں حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو رات کو قیام ملا، حضرت اٹھے، تہجد شروع کی، پڑھنا شروع کیا، ذکر کیا، مراقبہ کیا۔ صبح میں بتلایا کہ اس گھر میں کوئی اللہ والا رہا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز رہے ہیں۔ جواب دیا اس کی یہ دیوار، یہ دیوار، یہ دیوار، یہ دیوار، اس میں سے ذکر کی آواز آ رہی اور ذکر کے انوار آ رہے ہیں، لیکن یہ سامنے جو دیوار ہے اس میں سے انوار نہیں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ بعد میں بنائی، حضرت کے تشریف لانے کے بعد میں بنائی۔ فرمایا اس میں انوار نہیں ہے، اس میں انوار ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گھروں میں جو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کو ختم کرنے کا، بھائی اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی روشنی جلاتا ہے اور اجالا کرتا ہے۔ بھائی اندھیرے سے انسان کی طبیعت گھبراتی ہے، قبر کا اندھیرا گھبراہٹ والا اندھیرا، ابھی سے گھبراہٹ ہوتی ہے، قبر میں کیا ہوگا اندھیرے میں ہمارا، وہاں کے اجالے کی بھی فکر کرو، اور وہاں کا اجالا تہجد سے ہوتا ہے، ذکر اللہ سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنگن میں مصلی بچھا کر قرآن کریم کی تلاوت، راوی ذکر کرتے ہیں کہ سورہ کہف شروع کی تھی، اور سورہ کہف طویل ہے، اور صحابہ رات کو تہجد میں طویل قرات کرنے کے عادی تھے، تمام صحابہ رات کو طویل قرات کرنے کے عادی تھے۔ اور 10 آیتوں سے کم تو کسی رکعت کے اندر کوئی صحابی تلاوت کرتا ہی نہیں تھا، کم سے کم 10 آیات، اور زیادہ سے زیادہ 2 پارے 3 پارے اس طرح سے تلاوت ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، اور سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا ابل رہی، یہ عالم ہوتا تھا۔ اسید ابن حضیر نے لمبی تلاوت فرمائی، گھوڑا باندھا ہے، ایک طرف بچہ سویا ہے، اور ایک دم سے گھوڑا بید کا۔ گھوڑے کا بدکنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے، ایسی چیز جو اس کے لیے ڈر والی۔ حضرت اسید یہ انصاری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کو لگا یہ گھوڑا کہیں رسی توڑ کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، تو نقصان ہو جائے ایک نماز کے اندر، 4 آنے کا نقصان ہو، نفلی نماز ہو توڑ سکے، گنجائش ہے، لیکن یاد رکھیں نماز توڑی ہے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ شروع نہ کی ہو تو پڑھنا ضروری نہیں ہے نفلی چیز کا، لیکن شروع کرنے کے بعد توڑا ہے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، ادھر ادھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اندازہ لگایا کہ آسمان پر ذرا دیکھا جائے، آسمان پر دیکھ تو بڑی روشنی جو ہے اوپر جا رہی،
روشنیوں کا ایک پورا سائبان ہے جو اوپر جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آئے. فجر کی نماز ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معمہ لے گئے کہ آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اس سے پہلے ایسا منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آئے. پورا منظر بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تلاوت قرآن کریم پر آسمان سے سکینہ اور رحمتیں نازل ہو رہی تھیں، اور وہ گھر میں پڑھ رہے تھے، گھر میں نازل ہو رہی تھی. اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے گھر میں سکینہ اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو پڑھتا ہے اس پر بھی ہوتی ہے، جہاں پڑھتا ہے وہاں بھی ہوتی ہے. اور آج دوستو زحمتوں کا زمانہ ہے، وحشتوں کا زمانہ ہے. ایسے زمانے میں تلاوت قرآن کو بڑھائیے، اس کے اندر اضافہ کیجئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ سالک کی جب انتہا ہوتی، سلوک والے جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو تمام اوراد کی جگہ قرآن اس کا ورد بن جاتا ہے. بس وہ رات اور دن قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے. سمجھ میں آئے تو بھی پڑھو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی پڑھو، کیونکہ سمجھنے پہ بھی اللہ اجر دیتے ہیں، نہ سمجھنے پہ بھی دیتے ہیں. اور کتنا دیتے ہیں؟ صاحب خلاصۃ البیان نے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حسنہ ہے. والحسنۃ بعشرۃ امثالھا، اور ایک حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر آگے چل کر فرمایا لا قل الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، سرکار نے فرمایا، بلکہ الف ایک حرف ہے 10 نیکیاں، لام ایک حرف ہے 10 نیکیاں، میم ایک حرف ہے 10 نیکیاں. 30 نیکیاں تو خالی الف لام میم پر ملتی ہیں. اب آگے جتنا پڑے گا اتنا اللہ دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. بعض مشائخ نے اور بات لکھی، یہ فرمایا کہ پر 10 نیکی، لی پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، فا پر 10 نیکی، تو 90 نیکیاں ہو گئی. الف لام میم پر 90 نیکیاں. کیا اللہ لٹا رہے ہیں خزانہ، اور عجیب خزانہ ہے کہ لٹاتے ہیں. اور مولانا عبد المجید دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگریزی تفسیر کے حاشیے پر لکھا ہے کہ موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دی ورلڈ ان دس ٹائم از قرآن. سب سے زیادہ اگر کوئی آسمانی کتاب موجودہ خستہ حالی کے زمانے میں بھی اگر پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ہیں الحمدللہ. پوری دنیا لگی ہے کہ قرآن کو جلا دو، ختم کر دو، کتب خانے مٹا دو. نہیں مٹا سکیں گے، اس لیے کہ سینوں میں قرآن لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے.
جمایا ہوا ہے، اللہ نے انتظام کیا ہے، اور اللہ کا انتظام یہ ہے کہ بندوں کے سینوں کو ایکوائر کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی کتاب رکھ دیتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب کے سینے کو مبارک سینہ کہا جائے گا اس بنا پر کہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے لیے ایکوائر کر لیا۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت حافظ صاحب کے قرآن کریم کو دوام نصیب فرمائے اور تا قیام تلاوت نصیب فرمائے، اور ہمارے مکتبوں میں جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے حافظوں کو قوی فرمائے، ان کو قوت نصیب فرمائے، ان کے والدین کو اپنے بچے مدرسوں کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تربیت کی فکریں فرمائے، اور اللہ تعالی اولاد کو صحیح معنی میں صحیح نہج پر اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دین کی سچی طلب کے ساتھ، قرآن کے ذوق شوق کے ساتھ مکاتب میں آنا، مسجدوں میں آنا، اپنے دین کو سجانا، اپنے اعتقاد کو مضبوط کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا على تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو نے بہترین کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اے اللہ بہترین کلام تو نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، اس لیے ہم قعر مذلت میں جا پڑے۔ اے اللہ ہمیں اس کا قدردان بنا دے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے حفظ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑی اور چھوٹی عمر کوئی چیز نہیں ہے، جس عمر میں یاد کرنا چاہے تو نے اس کلام کا یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ اے اللہ اس کا یاد کرنا ہمارے لیے سہل فرما دے، اے اللہ اس کا تلاوت کا عشق ہمیں عطا فرما دے، اس کے ایک ایک حرف سے محبت عطا فرما، اور اے اللہ اس کے معانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی فہم نصیب فرما۔ اے اللہ جو ادارے محنتوں میں لگے ہیں ان کو ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرما، شرور سے اور فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پورے گاؤں کی حفاظت فرما، پورے قریے کی حفاظت فرما، جتنے علماء ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ائمہ کی محنت کو قبول فرما، مکاتب کی محنتوں کو قبول فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔